اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج منگل 29 جون 2021 18 ذوالحج 1442 ہجری کا دن ہے۔ میں ایمن عباسی عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آج کی اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب نام ہے گم جس میں وہ ہے نام خدا کا، سب نام ہے گم جس میں وہ ہے نام خدا کا، یہ کام ہے وہ کام ہے ہر کام خدا کا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، اور مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق پڑھیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم،
نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا اور ہم نے اتاری یہ کتاب اور ہم خود ہی اسی کے محافظ ہیں۔ اپنے قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، ان کہ یضرب مثلا، یضرب بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتن، ما جو کہ، یخا وہ بعوضہ مچھر، مچھر مادہ مچھر کے یہ لفظ کے بولا جاتا ہے، ما بعوضتن جو مچھر کی ہو، فما فوقہا یا جو اس سے بڑھ کر۔ گزشتہ کچھ آیات پہلے، بلکہ یوں کہیں کہ اس سورت کے بالکل ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ یہ قرآن پاک ہر قسم کے شک شبے سے پاک۔ یہاں اس آیت کریمہ میں کفار کے ایک شک کا، ایک شبے کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے یہ شک ظاہر کیا کہ جو قرآن پاک میں کہیں مچھر کا، کہیں مکھی کا اور کہیں مکڑی کا ذکر آیا ہے تو یہ کیوں ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ باقی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس باقی بات کو بھی آپ سے عرض کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اس سے بڑھ کر کا مطلب ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی چیز، لیکن ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا پن میں، کمزوری میں اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کا۔ یہاں مفسرین نے اسی معنی میں اس کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چاہے مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی کمتر چیز کا ذکر کرے مثال کے طور پہ، کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو اللہ کو اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، یعنی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ شرم یا حیا جو ہوتی ہے نا، اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی کام سے روکتی ہے۔ مثلا انسان کو شرم ہوتی ہے اللہ کی تو انسان گناہ سے رکتا ہے۔ مثلا انسان کو شرم ہوتی ہے
ماں باپ کی تو غلط کام سے انسان رکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس معاشرے میں بڑوں کی شرم ہوتی تھی تو سگریٹ نہیں پیتے تھے لوگ ان کے سامنے، یعنی اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا اور اسے پتہ چل گیا کوئی بڑا آ رہا ہے تو وہ فوراً اس سگریٹ کو اس کی شرم کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا تھا، اس سگریٹ کو، اس سگریٹ کے پینے کو چھوڑ دیتا تھا، چھپا دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا۔ تو حیا انسان کو روکتی ہے، حیا ہوتی ہے انسان کو، تو انسان اپنا لباس پورا رکھتا ہے کہ اسے شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا جسم ننگا ہو اور کوئی دوسرا اس کو دیکھے۔ اسی طرح کبھی کبھی حیا اس معنی میں بھی آ جاتی ہے کہ جیسے سوال کرنا، مثلا کلاس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور طالب علم کو حیا مانے ہو گئی کہ وہ سوال کرے، کیونکہ سوال کروں گا تو شاید میرا مذاق اڑایا جائے، اور یہ حیا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ پھر وہ علم نہیں حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی حیا مانے ہوتی ہے بات بیان کرنے میں، استاد ہے مثلا، اب وہ بات بتانا چاہتا ہے اور اس بات کے بیان کرنے میں اسے شرم آ رہی ہے کہ یہ بات کروں کیسے کروں، یہ بچے ہیں ان کے سامنے کروں یا نہ کروں، یا کوئی مثال دینی ہوتی ہے اور وہ مثال دیے بغیر بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو اب اسے حیا رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ یہ والی حیا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر طالب علم سوال کرنے سے شرما جائے گا وہ سیکھ نہیں سکے گا، اگر استاد بات سمجھانے میں اپنی حیا کی وجہ سے بات منہ کھول کے صحیح طرح بات نہیں کر سکے گا تو بچوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ مثال دینے والا اپنے مقام کے مطابق نہیں دیا کرتا، مثلا ایک پی ایچ ڈی ہے اور وہ پہلی کلاس کے چھوٹے بچوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ مثال پی ایچ ڈی کے لیول کی نہیں دے گا، وہ اس بچے کے لیول کی مثال دے گا تاکہ اسے سمجھ آئے۔ دوسری بات اس میں اور سمجھنی چاہیے کہ جب کسی گھٹیا چیز کو سمجھانا ہو تو مثال بھی تو اسی طرح کی گھٹیا ہی آئے گی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مچھر یا مکھی یا مکڑی کا ذکر کیا ہے تو وہ دنیا کی کے گھٹیا پن یا شرک کا گھٹیا پن سمجھایا ہے، تو وہاں دونوں باتیں ہیں، اس چیز کا گھٹیا پن ہونا بھی سمجھانے کے لیے مثال اس طرح کی چاہیے تھی، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہے ان کے معیار پہ بات کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے معیار پہ نہیں بلکہ لوگوں کی جو ضرورت ہے اس معیار پہ بات کرتا کہ انہیں بات سمجھ آ جائے، اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ اب انہوں نے اعتراض کیا، شک ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو اس میں کوئی حیا نہیں، یعنی اس اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی کرے یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی کرے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات سمجھائی کہ جب یہ مثال آتی ہے تو اس سے ایک طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک طبقہ نقصان اٹھاتا ہے، جن کا مزاج درست ہوتا ہے اور ایمان لا کے اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خراب نہیں کیا ہوتا تو انہیں بات سمجھ آتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں ہدایت ملتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کا انکار کر کے، اس کے نبی کا انکار کر کے اپنی صلاحیت خراب کر لی ہوتی ہے، ان کے لیے یہی مثال، یہی ہدایت کی باتیں الٹا نقصان، یعنی وہ اور نہ انکار کریں گے اور ان کے جرائم اور بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ گراہ راہ سے اور بھٹکتے ہیں، تو ان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نقصان وہی اٹھاتے ہیں جو خود اصل میں نافرمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ سو وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، یعنی یہ مثال جو ہے، الحق یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، ارادہ وہی ہے جو اردو میں ہم ارادہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، ساتھ اس کے، مسئلہ، مثال کے، یہ مثال جو اللہ نے بیان کی ہے، کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ارادہ ہے بھئی، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے۔ اب یہاں بات ختم ہوگی، اب آگے اسی لیے وقف لازم کا نشان لگایا گیا میم کا، کہ یہاں رک جائے، کیونکہ آگے اب اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرمائے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، یعنی جب وہ بات نہیں مانیں گے، حق بات تو آئی ہے، جب ان کا روحانی میدہ خراب ہو گیا ہے تو نتیجتاً وہ بات نہیں مانیں گے تو اور گمراہ ہوں گے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو پچھلے حصے میں بتایا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ہے، انہیں کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں اور بات سمجھ آتی ہے اور عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اب یہ جو گمراہ ہوتے ہیں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو۔ فاسق کہتے ہیں، فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، اور فاسق کہتے ہیں اس شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی اطاعت سے نکلنا، اور یہ نکلنا دو طرح کا ہوتا ہے، سرے سے انکار کر کے کفر کو اختیار کر لینا، یا اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اس کی نافرمانی کرنا۔ تو فاسق کے لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے، کافر کے لیے بھی کبھی استعمال ہوتا ہے، کبھی مومن کے لیے۔ مومن کے لیے ہوگا تو مطلب یہ کہ اس نے اس کے احکامات میں نافرمانی کی، کافر کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے سرے سے اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ تو یہاں کافروں کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر اس سے فاسق لوگ۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ آپ سے عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تھوڑی دیر رہ گئی تھی پچھلا حصہ، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ ایمان مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال اول کی طالبہ مناہل خان کو۔ السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قوم کی تقدیر افراد سے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج مسلمان اقوام کی حالت زار کے پیچھے بحیثیت قوم ہجوم ہے، بھیڑ ہے، مگر درست معنوں میں اتفاق و اتحاد نہیں۔ جس قوم کے افراد خود کو اپنی ملت کی اکائی سمجھ لیتے ہیں وہ خون اور آگ کے دریا پار کر سکتے ہیں، پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں کو عبور کر سکتے ہیں، تلاطم خیز موجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
بڑے بڑے مصائب اور صدمات سہ کر بھی ان کے پایا استقلال میں لغزش تک نہیں آتی۔ یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی صدا بلند کرتے ہیں۔ موت کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گرجیں تو پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیں، اڑ جائیں تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کہنے کو تو چند افراد تھے، لیکن ایک بلند سوچ، عزم مصمم اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے لیس تھے۔ اور آج دیکھیے ان جیسے متعدد سائنسدان، چاہے وہ گمنام ہی رہے، ان کی امنگوں اور کوششوں کا نتیجہ دیکھیے کہ پاکستان کرۂ ارضی پر ایک ایٹمی قوت کے طور پر مستحکم ہے۔ کتنے ہی لاتعداد ہمارے فوجی نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ آج ہم چاہیں ان میں ہر ایک کے نام سے واقف نہ ہوں گے، لیکن ان کی شہادت اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اساتذہ، ہو سکتا ہے آج سے چند برس بعد ان اساتذہ کا نام تاریخ کی کسی کتاب میں رقم نہ ہو، مگر طلباء کی جس کھیت کو یہ تیار کرنے میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، کل کو یہی طلباء جب اس ملک کے عزت و وقار کی بحالی کا باعث بنیں گے تو یہ امر اسی حقیقت کی عکاسی کرے گا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قطرے کو جوہر بننے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر قائد اعظم تک جد و جہد کتنی قربانیوں پر مشتمل ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں سے ہی انجام پائی جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تمام مذہبی، قومی، لسانی اور صوبائی یعنی کہ تمام تر اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک قوم بننا ہوگا، ویسی ہی ایک قوم جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ویسی ہی ایک قوم جیسا ہمارے قائد ہمیں بنانا چاہتے تھے۔ مسلمان جو قرآن سے تفکر، تدبر، مشاہدہ اور تجربے کا علم پایا کرتا تھا، جب قرآن سے دور ہوا تو اس کی عقل پر تالے پڑ گئے، علم کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہمیں اپنی ذات سے ہی اصلاح شروع کرنی ہوگی، کیونکہ ہر ایک فرد سے ملت کا مقدر جڑا ہوا ہے۔ اپنے حصے کا کام خود کرنا ہوگا اور دوسروں پر تکیہ نہیں کرنا۔ ہمیں خود کو بہترین پاکستانی بنانا ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بہترین پاکستانی بننے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ مناہل۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس بات سے کرتی ہوں، انسان جب زندگی میں کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے تو اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی ابتدا کیا تھی، تاکہ اس میں تکبر پیدا نہ ہو۔ مگر اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کی انتہا کیا ہوگی، تاکہ وہ ترقی کے نشے میں راستہ بھٹک کر کہیں اپنی منزل نہ کھو دے۔ خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔